الحمد لله الذي حمدا كثيرا والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم إلى يوم الدين اما بعد۔ قربانی کے واقعات سے آپ حضرات واقف ہی ہیں کہ قربانی کا واقعہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان واقع ہوا، اور انہیں کی یاد میں آج تک اور قیامت تک یہ قربانی کے ایام میں قربانی کی جائے گی اور انہیں کی یاد میں کیا جاتا ہے۔ واقعہ بھی حضرات کو معلوم ہے، ایک دفعہ میں اور سنا دوں آپ کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے، وحی یعنی اللہ کا حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک دن خواب میں واقعہ دکھایا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے لاڈلے بیٹے کو ذبح کروں۔ دوسری رات پھر وہی واقعہ دکھایا جاتا ہے، تیسری رات پھر وہی واقعہ دکھایا جاتا ہے۔ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 رات تک یہی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لاڈلے بیٹے، پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں اور انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک بات ہم یہ جان لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن جو قربانی نہ کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور 3 دن تک لگاتار خواب دیکھنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل کی طرف لے کے چلے، تو ہم یہ نہ سمجھے کہ نبی کے دل میں بیٹے کی محبت غالب آ گئی، اس لیے پہلے دن نہ کیا، دوسرے دن بھی نہ کیا اور تیسرے دن کیا۔ نہیں، یہ قربانی تو اللہ کی محبت ہی میں کی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اللہ ہی کی محبت تھی۔ مگر چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا جا رہا تھا، اس میں جو دکھایا جا رہا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر آپ چھری چلا رہے ہیں، یہ واقعہ پورا نہیں دکھایا جا رہا تھا، صرف اتنا ہی دکھایا جا رہا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری ہے، آگے کیا ہوتا ہے یہ نہیں دکھایا جا رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خواب ابھی باقی ہیں، آدھی وہی ابھی باقی ہے جو بعد میں دکھائی جائے گی، یا میرے خواب سمجھنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے، اس وجہ سے پہلے دن اور دوسرے دن ذبح نہ کیا، بلکہ تیسرے دن جب دیکھ لیا کہ خواب اتنا ہی دکھایا جا رہا ہے، اس سے آگے نہیں دکھایا جا رہا ہے، تو یقین کر لیا کہ بس ہمیں اب اس پر عمل کرنا ہے، اور پختہ ارادہ کر لیا کہ اب اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو باپ ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بیٹے ہیں، جو پیارے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، مدتوں رونے کے بعد ایک بڑی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بیٹا نصیب ہوتا ہے، اور اب اس بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر چلتے ہیں۔ لے کر چلنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو پوچھتے ہیں کہ اے بیٹا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، نبی ہونے والے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت ان کے لیے یہ ہونے والی ہوتی ہے کہ انہی کے نسلوں میں اور انہی کے بیٹوں میں آگے جا کر ہمارے آقا وہ سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہوتے ہیں۔ لہذا ایسا شخص کا دادا پردادا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے نسلوں میں اتنا بڑا نبی پیدا ہونے والا ہو، وہ اللہ کے حکم سے کیسے روگردانی کرتا؟ اس نے فوراً کہا کہ اللہ ابا جان، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ گھر گزرے،
باپ بھی اللہ کا ولی، اللہ کا نبی، اللہ کا خلیل، اور بیٹا بھی ذبیح اللہ کہلانے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہ نبی جنہوں نے آگ میں گرتے وقت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد لینے سے منع کر دیا اور کہہ دیا کہ میں تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی جنہیں حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو مکہ چھوڑ آؤ، اور اس وقت مکہ میں نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی وہاں رہتا تھا، نہ کوئی کھانے کا بندوبست تھا، نہ پینے کا، مگر ویران چٹیل زمین تھی، مگر اللہ کا حکم تھا تو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آتے ہیں۔ لہٰذا باپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی تھا، اور بیٹا بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ کہلانے والے تھے ایسا بیٹا تھا۔ لہٰذا جب باپ بیٹا تیار ہو گئے اور چل پڑے، آسمان، زمین، فرشتے، چاند، سورج، ستارے یہ منظر دیکھ کر تھرتھرا گئے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، آج کائنات میں کیسا واقعہ ہونے جا رہا ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے دنیا بنی ہے، ہم نے کبھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا کہ باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہے، اور بیٹا بھی اللہ کی راہ میں خوشی خوشی اپنے باپ سے قربان ہونے جا رہا ہے۔ انہیں کوئی غم نہیں، ان کی دلوں میں تو اللہ کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، اور آج باپ اپنے بیٹے کو قربان کرے گا اور بیٹا اپنے ہاتھوں قربان ہونے والا ہے۔ آسمان بھی یہ منظر دیکھ کے تھرتھرا گیا، پہاڑ بھی جو سخت جان کہلاتے ہیں لرز اٹھیں، فرشتوں میں ہلچل مچ گئی کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ تمام کائنات اس منظر کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی، مگر یہ باپ بیٹے تھے، نبی تھے، اللہ کے خلیل ذبیح اللہ تھے، تیار ہو گئے۔ ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اور اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا ان کی عادت تھی، اللہ کے حکم پر راضی رہنا ان کی فطرت تھی، اللہ کو راضی کرنا ان کی عادت تھی، اللہ کے مطابق زندگی گزارنا اور اللہ ہی سے راضی رہنا ان کی فطرت تھی۔ لہٰذا باپ بیٹے تیار ہو گئے اور قربانی کے لیے چل پڑے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیتے ہیں اور چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں اے جبرائیل جاؤ جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہو تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، حضرت اسماعیل سے کہو تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اس کامیابی پر جنت کا ایک دمبا ذبح کرو۔ چونکہ تمام چیزوں کا جاننے والا تو اللہ ہی تھا، اللہ ہی کو پتہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کی گردن پر چھری نہ چلا پائیں گے، مگر جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے تھے، وہ اس کو نہ جانتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام جب دمبا لے کر آئے، چونکہ 7 آسمان کا سفر کرنا تھا، جنت سے دمبا لینا تھا، پھر زمین پر آنا تھا، اتنا لمبا سفر کرنا تھا، لہٰذا جب دمبا لے کر نکلے اور جب ابراہیم علیہ السلام کو دور سے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مارے ڈر کے کہ کہیں یہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری نہ چلا دے، ابراہیم علیہ السلام کو آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جب اسماعیل علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے بدلے جنت سے دمبا اللہ نے بھیجا ہے تو اسماعیل علیہ السلام بول اٹھے اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہی کلمے تکبیر تشریق بن کر ہم پر واجب کر دیے گئے۔ یہی تکبیر تشریق کا پس منظر ہے۔ ہم جو تکبیر تشریق پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اسی واقعے کا اور اسی پس منظر میں ہم پر واجب ہوئی۔ یہ تو اس تکبیر تشریق کا پس منظر تھا۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ تکبیر تشریق کو کب پڑھنا ہے، تو عرفہ کی دن سے یعنی 9ویں ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ تک ہمیں تکبیر تشریق کو پڑھنا ہے۔ 13ویں ذی الحجہ یعنی قربانی کے 3 دن کے بعد کا ایک دن، اس دن کی عصر تک پڑھنا ہے،
اور 9ویں عرفہ یعنی قربانی کے ایک دن پہلے سے فجر کی نماز سے ہمیں اس کو پڑھنا ہے۔ 9 تاریخ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اور اسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو۔ مردوں پر جہراً تکبیر تشریق واجب ہے، یعنی بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھے، اور عورتیں تھوڑی پست آواز سے تکبیر تشریق پڑھے، کیونکہ عورتوں کی آواز بے پردہ ہوتی ہے، اس لیے انہیں بہت بلند آواز سے نہیں پڑھنا ہے، آہستہ آواز سے پڑھنا ہے۔ اور نماز کے بعد فوراً تکبیر تشریق پڑھنا ہے، کوئی بات چیت نہ کرے، کوئی دوسرا کام نہ کرے، نماز کی جگہ سے اٹھے بھی نہ، اٹھنے سے پہلے تکبیر تشریق پڑھنا ہے، اور نماز کے بعد فوراً تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ اگر امام بھول جاتا ہے تو مقتدی تکبیر تشریق پڑھ لے تاکہ امام کو بھی آ جائے اور امام بھی پڑھ لے۔ اگر کسی نے دعا شروع کر دی ہے اور دعا کے درمیان یاد آتا ہے کہ میری تکبیر تشریق باقی ہے تو اسی وقت فوراً تکبیر تشریق کو پڑھ لے۔ اگر کسی کی نماز کو رکعت چھوٹ جاتی ہے اور وہ رکعت اپنی قضا کر رہا ہے تو رکعت قضا کرنے کے بعد جب سلام پھیرے تو سب سے پہلے تکبیر تشریق پڑھ لے۔ اسی طرح اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے فجر کی، یا کوئی دوسری نماز فرض نماز تنہا پڑھ رہا ہے تو وہ بھی نماز کے بعد فوراً تکبیر تشریق کو پڑھے، چاہے تنہا پڑھے یا جماعت کے ساتھ۔ ہاں، نماز اور تکبیر تشریق کے درمیان کوئی بات چیت نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی دوسرا کام نہیں، نماز کے بعد فوراً سب سے پہلے تکبیر تشریق کو پڑھنا ہے، کوئی دوسرا کام نہیں کرنا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق ایک ہی مرتبہ واجب ہے، اگر کوئی 2 مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ثواب کی نیت سے پڑھے، واجب ہونے کی نیت سے نہ پڑھے۔ اگر کوئی آدمی ایک نیت یہ سمجھتا ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور اس نیت سے 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو بدعت کا گناہ ہوگا۔ ایک ہی مرتبہ واجب ہے اور ایک ہی مرتبہ واجب کی نیت سے پڑھنا ہے۔ ہاں، زیادہ مرتبہ پڑھنا چاہے کوئی آدمی 10 مرتبہ 15 مرتبہ تو اس کو اجازت ہے، مگر ثواب کی نیت سے پڑھے، واجب کی نیت سے نہ پڑھے۔ واجب ایک ہی مرتبہ ہے، مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے، ہر فرض نماز پر کے بعد ہے، چاہے تنہا پڑھ رہا ہو یا جماعت کے سے پڑھ رہا ہو۔ مردوں کے لیے جہراً ہے اور عورتوں کے لیے تھوڑی آہستہ سے پڑھنا ہے تکبیر تشریق کو۔ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق ہمیں پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔